عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 223 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو پیچھے جو ہم نے ویڈیو کیا اس میں بھی اور یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں گھریلو زندگی سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ بڑی ہی اہم ہیں۔ گھریلو معاملے کے میں قرآن کریم بڑی عظیم رہنمائی دیتا ہے۔ تو یہاں پر بات خواتین سے متعلق ہو رہی ہے۔ اس آیت کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یہ میٹافوریکل لینگویج ہے، کھیتیوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس لیے کہ ایک کسان جب کھیتی میں جاتا ہے وہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے فصل کو اگانا۔ تو اس میں وہ بیج ڈالتا ہے، بیج اگتا ہے اور اس سے کھیتی جو ہے وہ فصل جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے کسان کا اپنے کھیت میں جانے کا۔ تو اس کو قرآن کریم جو جنسی عمل ہے اس کو پرپزفل بتانے کے لیے کھیتی کی مثال دیتا ہے کہ اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی سیکشل سیٹسفیکشن ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ نیچرلی یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن اس کو وہ پرپزفل بھی بناتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا مقصد افزائش نسل بھی ہے، اپنی نسل کو بڑھانا بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو افزائش نسل کا عمل ہے یہ کائنات کی ہر چیز کے اندر ہے، پودوں میں بھی ہے۔ مثال کے طور پر پھل اور سبزیاں، اناج، اس میں دیکھیں اللہ نے کتنے ذائقے رکھے ہیں، کتنی اس کے اندر لذت ہے۔ جب ہم پھل کھاتے ہیں سبزیاں تو کتنی لذت ہوتی ہے، لیکن افزائش نسل کے لیے انہی پھلوں کے اندر اللہ نے بیج رکھے ہوئے ہیں۔ تو ذائقہ رکھا ہوا ہے جو انسان کو اچھا لگتا ہے، پھر اس کے اندر انگریڈینٹس رکھے ہیں جو انسان کو انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، حیات زندگی دیتے ہیں، اور اس کے اندر ایک مزہ رکھا ہوا ہے، وہ مجبور کرتا ہے کہ اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے وہ انسان ان کو پھر اگائے۔ اس میں پھر انسان کی معیشت بھی جڑی ہوئی ہے، جتنے بھی انسان ہیں ان کی معیشت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ وہ کھاتے بھی ہیں، اس سے لذت بھی حاصل کرتے ہیں، اور اس سے ان کو توانائی بھی ملتی ہے، زندگی بھی ملتی ہے، پھر ان کو معاش بھی ملتا ہے۔ پھلوں کا، سبزیوں کا، اناج، غلہ، ان کا دیکھیں نا بزنس پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو اس کی پھر اکانومی بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ایک چیز کے ساتھ انسانی ضرورت کی کتنی ہی چیزیں منسلک ہیں۔ یہاں پر یہی چیز قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے سیکشولی سیٹسفیکشن بھی ہے اس کے اندر، لیکن افزائش نسل ایک پرپز ہے۔ کائنات کی جو اس طرح سے آگے ایوولوشن ہے، انسان کی نسل آگے بڑھے، تو یہ بھی اس کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں نا پیچھے جو آیت ہے اس کے اندر 222 نمبر کی جو آیت ہے اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ جہاں سے اللہ نے تمہیں ڈائریکشن دی ہے وہاں سے آؤ۔ اب دیکھیں وہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو انٹر کورس ہے، اس کورس میں ریپروڈکٹیو سسٹم کہاں پہ ہے؟ جس کورس میں ہے وہیں سے آنا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ نیچرل لا ہے اللہ کی، اس کی فزیکل لاز ہیں، اس کے تحت تو قرآن ہم نے وہاں پر یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر بڑی ہی مہذب انداز میں گفتگو کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، اور اس کا ان آیات کا تعلق تو ہے ہی فیملی کے ساتھ۔ آپ اس کو اپنی فیملی میں بھی بڑے اچھے انداز سے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا انداز اسلوب بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی بلند پایا اور بڑا ہی اعلیٰ اخلاقی اقدار کا حامل ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اس کو کھیتی سے مثال دی جا رہی ہے کہ تمہاری جو عورتیں ہیں وہ کھیتی کی مانند ہے۔ اب کھیتی جو ہے ظاہر ہے اسی کورس میں ہے،
جہاں پہ ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، تو پھر ہی یہ جو مثال دی جا رہی ہے نا، تو یہ جو سیکشل عمل ہے یہ بھی اسی کورس میں ہوگا جہاں پر ریپروڈکٹیو سسٹم ہے۔ تو یہ چیز ہم نے اس لیے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بڑے سوالات ہم سے کیے گئے، اور وہ جو سیکشل پرورشن ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ تھا ان کا۔ تو قرآن کریم بالکل یوں کہہ لیں اتنی کلیئر بات کرتا ہے کہ کسی طرح بھی کسی غلط بات کا کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا انداز۔ تو کہتا ہے جس طرح کسان اپنی کھیتی میں جاتا ہے، اس کا مقصد فصلوں کی بڑھوتری ہوتا ہے، فصلیں اگانا ہوتا ہے، جو انسانوں کی خوراک کی ضرورت ہیں بنیادی۔ تو کہتا ہے اسی طرح خواتین کے پاس جو ہے، عورتوں کے پاس جاؤ، وہ تمہاری کھیتیوں کی مانند ہے۔ اور آگے کہتا ہے فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو جاؤ۔ اور کس طرح سے جاؤ پیچھے اس نے بتا دیا ہے کہ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ہم نے بتا دیا کہ جہاں سے اللہ کی ڈائریکشن ہے، وہ ڈائریکشن کس کورس میں ہے؟ جہاں پر ریپروڈکٹیو سسٹم ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز ہوگی، کیونکہ یہ جو انا شئتم ہے، اس کی جو تفسیر یہ جو صحیح بخاری میں کی گئی ہے، اور وہ بھی اس کی وہ چیپٹر جو کتاب التفسیر کہلاتا ہے، اس کے اندر بڑی ہی غیر اخلاقی اس میں اس کی تفسیر کی گئی ہے، جہاں پر یوں کہہ لیں کہ جس کو آپ بدفعلی بولتے ہیں، سیکشل پرورشن بولتے ہیں، اس کے متعلق چیزیں کی گئی ہیں۔ تو یہ قرآن کے اخلاقیات کے بالکل خلاف ہے، اور اس کے اندر وہ قرآن کی تفسیر کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ کتاب التفسیر کے اندر یہ جو آیا ہے نا فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تو اس میں بڑی ہی سیکشل پرورشن کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، اور یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، اور یہ طب کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ چیز ہوگی کہ جس طرح سے آؤ اپنی کھیتیوں میں تم ان کے پاس، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن کریم سیکشل پرورشن کی اجازت دے رہا ہے، بالکل نہیں، اس نے بالکل واضح کر دیا ہوا ہے۔ تو اس سے جو روایات ہیں کبھی بھی اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، وہ اخلاقیات کے اوپر بڑا برا اثر ڈالتی ہیں۔ تو یہ چیز ہوگی، ہم اس کو اتنا روایات کے متعلق، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم روایات کی بات نہیں کرتے، میں نے بڑی بامر مجبوری یہ بات کی ہے، کیونکہ یہاں سے لوگ پھر روایات کی روح سے اس کو سنت سمجھ کر اس سے پھر چیزیں جو ہیں وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل قرآن کریم واضح ہے کہ جہاں سے ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، جو ایک راستہ ہے، جو کورس ہے، وہیں سے آنا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے یہ چیز ہوگی، اس کو قرآن کریم طہارت بھی بول رہے ہیں، اندازہ لگائیں۔ اور آگے کہتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہتا ہے کہ تم جو بھی اچھے کام کرتے ہو، برے کام کرتے ہو، یوں بھی کہہ لیں کوئی بھی عمل کرتے ہو، کہتا ہے کہ وہ آگے پہنچتا ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے خیال رکھو، وہ چیز کرو جس کی ہم نے تمہیں ڈائریکشن دی ہے، وہ کرو جو معروف ہے، جس کے اندر تطہیر ہے، پاکیزگی ہے، وہ کام کرو۔ تو وقدم ہوتا ہے اپنے عمل سے کوئی چیز آگے بھیجنا۔ تو ظاہر ہے قیامت جب آئے گی تو یہاں جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہ ہم وہاں جا کر پالیں گے۔ تو وہاں کوئی یہ نہیں آسمانوں میں چلی جائیں گے، یہیں ہوں گے سارے فیصلے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم پالو گے اپنے نفسوں کے لیے جو کچھ بھی تم نے کیا ہوگا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہی کچھ آگے بھیجو، یعنی قیامت کے دن کے لیے آگے بھیجو جو تمہارے نفس کے لیے بہتر ہو، وہ بھیجو جس کی ڈائریکشن اللہ نے دی ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیا ہے یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ؟ ہم نے بار بار سمجھایا تقویٰ کیا ہے، کہ جو کام بھی کرو اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے رکھو، اپنے پیش نظر رکھو کہ وہ قوانین کیا کہتے ہیں، اس کی روح سے کرو۔ اب یہاں پر قانون کیا ہے؟
عورتوں کے پاس جانے کا، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، کہ جہاں سے اللہ نے تمہیں امر کیا ہے، ڈائریکشن دی ہے، جہاں پہ ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس کورس کی طرف سے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو یہ جب کرنے لگے ہیں سیکشل ایکشن، تو اس میں پھر یہ قانون اللہ کا سامنے رکھنا ہوگا۔ تو یہ چیز ہوگی واتقوا اللہ، یہ اس کے اندر آ گیا، یہ ہو گیا تقوی، کہ جس کورس سے جانا ہے اسی طرف، جہاں پہ ریپروڈکٹیو سسٹم۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ یقیناً تمہاری اس سے ملاقات ہونے والی، کس سے؟ اللہ کے قانون مکافات عمل سے، کہ تم جو بھی یہاں بھیجو گے، جو کچھ بھی کرو گے، تمہارا سامنا ہوگا اللہ کے قانون مکافات عمل سے۔ مذہب نے تو پھر یہ کیا کہ اس ملاقات کو اللہ کے ساتھ ملاقات اور اللہ کے ساتھ بغل گیری کرا دیا، کہ جیسے دوست جو ہیں وہ بغل گیر ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں اللہ بھی پھر انسانوں سے بغل گیر ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا قانون بدل جائے، کہ اس دنیا میں وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، تو پھر قیامت کے بعد اللہ کا قانون بدل جائے اور وہ نظر آنا شروع ہو جائے، بالکل نہیں۔ اس کے قانون فار ایور ہے، پرماننٹ ہے، بدلتے نہیں۔ یہاں بھی نظر نہیں آئے گا، نظر آئے گا، اور وہاں بھی وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں بھی کوئی انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا، آخرت میں جب قیامت آئے گی تو پوری جو آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی اللہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا پرپیچول قانون ہے، پرماننٹ، کہ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہ دنیا میں نظر نہیں آئے گا تو آخرت میں آ جائے گا، بالکل نہیں، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے قانون جو ہیں، کوئی بھی قانون وہ بدلتا نہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے یہ جو ملاقات ہے، یہ جو سامنا ہے، اس کے قانون مکافات عمل کا سامنا ہے، کیونکہ وہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی بھیجو گے آگے، تو تم اپنے نفسوں کے لیے وہ تمہارے نفسوں کے لیے ہوگا۔ اچھا بھیجو گے تو اچھا، برا بھیجو گے تو اس کا برا نتیجہ ہوگا۔ تو یہاں پر قانون مکافات عمل کے ساتھ سامنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے سامنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور اس کے ساتھ بغل گیری ہوگی۔ مذہب نے یہ دھوکہ دیا انسانوں کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین کو بشارت دو۔ تو کون مومنین کو بشارت ہے؟ مومنین کون ہوتے ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ ہر کام میں اللہ کے قانون کو اپنے سامنے رکھنا اور اس کام کو اللہ کے قانون کے مطابق سر انجام دینا، یہ ہوتا ہے تقوی۔ یہ تقوی اختیار کرنے والے مومنین، اور ان کے لیے یہاں بشارت کی بات ہو رہی ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن کریم گھریلو زندگی سے متعلق اور خاص طور پر ہسبینڈ وائف سے متعلق، ان کے ریلیشن شپس کے متعلق قرآن کریم کیا اصول ضابطے دیتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم اصول ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے، کیونکہ یہ جو سیکشل پرورشن ہے یہ قدیم دور سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی عروج کے اوپر ہے، اور نہ جانے کب تک چلے گی۔ تو یہ تو ہوگا، اس لیے قرآن کریم نے بڑی ہی واضح طور پر بتا دیا ہے، اصول دے دیا ہے، ضابطہ دے دیا ہے، قانون دے دیا ہے۔ جو قوم بھی اللہ کے قوانین سے منہ موڑ کر، اپنی جذبات سے مغلوب ہو کر سیکشل پرورشن میں مبتلا ہوتی ہے، وہ قوم اسی دنیا میں تباہ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔